دوستوں آج جمادی الثانی کی 15 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا دن آ گیا ہے۔ آج دولت کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، کیونکہ یہ جو یا فتاحو کا نام ہے اس کی قسم اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جمادی الثانی کی 15 تاریخ ہے، تیسرے اتوار کا بہت ہی خاص دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے گھر میں خوشیاں لے کر آئے گا، رزق، دولت، شہرت لے کر آئے گا۔ آج کامیابیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی، ہر طرف سے رزق اور دولت کی بارش آئے گی۔ اللہ والوں، یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمت و برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج جمادی الثانی کی 15 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن یا فتاحو کا یہ عمل صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یا فتاحو تو پڑھنا ہے، ساتھ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ خاص دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جس وقت آپ سب سے سخت مشکل میں تھے، اس وقت آپ نے اس دعا کو پڑھ کر پوری امت کو بتلا دیا کہ تم پر جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو تم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر اپنی اس پریشانی سے آزادی حاصل کر لینی ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، بس آج جمادی الثانی کی 15 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یا فتاحو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یا فتاحو کے ساتھ یا رزاقو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ یا فتاحو کے معنی ہیں ایک کھولنے والے، اور یا رزاقو کے معنی ہیں ایک روزی دینے والے، اور یہ دونوں نام اتنے خاص ہیں، یہ دونوں نام اتنی رحمت اور برکت والے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق جتنا چاہیے، دولت جتنی چاہیے، آپ کو سب مل کر رہتی ہے۔ بس اللہ والوں، آج اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی غیب سے دولت مل جائے گی، غیب سے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ بس ایک بار اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ دولت کا وہ عمل ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جو آپ کے لیے آسانیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آیا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے آپ کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری دولت لگ گئی ہو، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ آپ کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں لے کر آتا ہے، آپ کے لیے کامیابیوں کے وعدے لے کر آتا ہے۔ تو دوستو، خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الثانی کی 15 تاریخ اور دوسرے اتوار کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ختم کرنے والا یہ دولت کا سب سے تیر بہادر وظیفہ ہے۔ اور اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔
اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج جمادی الثانی کی 15 تاریخ اور تیسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری
پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے، جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں
کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو، بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے ایک روزی دینے والے۔ یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں، جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یا فتاح یا رزاق، یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچے اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں، لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں۔
انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی. یہ اتنا خاص عمل ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جب آپ لوگ یا فتاحو یا رزاقو پڑھ لیں, کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی ایک مٹھی چینی یا چاول, کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے, چڑیاؤں کے لیے, اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں, بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کے مطلب کہ ایک مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں. اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی, جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو یہ حدیث ہے, یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, بڑا ہی خاص وظیفہ ہے, اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے, اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے. یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے. یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے, اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے, نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں, آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے. اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے جس کے معنی کیا ہیں, پاک ہے رب کی ذات. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے. اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں. بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے, اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے یا ربنا. آپ نے اینڈ میں یا ربنا پڑھنا ہے. دوستو یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت والا نام ہے, ایک یہ ایسی محبت بھری پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے. یہ صرف کلمات نہیں, یہ صرف نام نہیں, یہ بندے اور رب کے بیچ براہ راست تعلق ہے. رب وہ ذات ہے جو ہمیشہ پیدا کرنے والا, پالنے والا اور ہمیں سنبھالنے والا, ہر لمحے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. اور جب ہم لوگ کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھری صدا ہے جو زبان سے نکل کر سیدھا اللہ رب العالمین کے حضور یعنی دربار میں پیش ہو جاتی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا کہنا ایسے ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو, پیاسا ہو اور مجبور ہو کر اپنی ماں کو پکارتا ہے, اور ماں اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے. فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم پر مہربانی کرتا ہے. وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا. تو اللہ والوں آخر میں آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے, اور جو شخص بھی آج یہ عمل پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. دل میں سکون اور چہرے پر نور اور زندگی میں رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے, اور قبولیت کے امکانات بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. غم, قرض, بیماری, تنہائی, بے سکونی جو بھی مشکل ہو یا ربنا کی تقرار یعنی دل میں ورد کرنے سے, زبان سے پڑھنے سے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے. یہ پکار بندے کو رونے, تڑپنے اور سچی توبہ کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق پھر بخش بھی دیتا ہے. یا ربنا پڑھنے والا جلدی رو پڑتا ہے کیونکہ یہ کلمات اور الفاظ ہمارے دل کی سختی کو توڑ دیتی ہے اور ہمارے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے, چہرے پہ نور پیدا کرتی ہے. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں رب ذوالجلال کو یا ربنا سے پکارنا ہے. یہ بڑا ہی درد بھرا اور بہت ہی پیارا محبت والا وظیفہ ہے. اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا. یا ربنا یہ 1 بار ہو گیا, یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا, یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب آپ لوگ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں
اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ والوں دعا کرنی ہے۔ دعا عاجزی والے انداز میں کرنی ہے، اور 3 بار پہلے اے میرے مالک و مولا کہنا ہے، یا پھر اے میرے پروردگار، یا آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والوں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ بس آپ نے عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بس آپ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک بالکل ہی دل سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کی تڑپ کو، آپ کے رونے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا۔ اللہ والوں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، آپ کا رزق ضرور بڑھا دیا جائے گا۔ بس آپ نے اس درد بھرے وظیفے کو، اس خاص عمل کو سچے دل سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کچھ یعنی کہ روحانی معاملات ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔